دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی بلکہ تمام عالم کے جتنے بھی انسان ہیں ان سب کی کامیابی کے لیے دین مرمت فرمایا ہے۔ دنیا کی کامیابی بھی دین کے ساتھ وابستہ ہے اور آخرت کی کامیابی مرنے کے بعد جو مراحل آنے والے ہیں، جو حالات آنے والے ہیں، ان کی کامیابی کا بھی دار و مدار دین پر لگا ہے۔ دین زندگی میں ہوگا تو اللہ پاک دنیا میں بھی کامیاب بھی کر اور آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ دین زندگی میں نہیں ہوگا، دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ دین کے بغیر دنیا کی چیزوں میں کامیابی ڈھونڈنا، دنیا کی چیزوں میں کامیابی تلاش کرنا اور اس کے پیچھے مارے پھرنا، یہ ایسے ہے جیسے کہ ایک ٹن سریا، ایک ٹن تقریباً 1000 kg کے برابر ہوتا ہے، کلو کے برابر۔ تو ایک ٹن سریا آدمی لے لے اور اس سے جوس نکالے تو ایک قطرہ جوس اس سے نہیں نکلتا۔ جیسا ایک ٹن سریا سے ایک قطرہ جوس کا نکلنا ناممکن ہے، اسی طرح دنیا کی چیزوں میں کامیابی ڈھونڈنا بھی ناممکن ہے۔ کامیابی کے لیے اللہ پاک نے دین کو چنا ہے اور دین اللہ پاک نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور دین کیا ہے؟ دین سیدھا سادہ 2 لفظوں کا نام ہے، 2 مجموعے کا نام ہے۔ وہی موبائل بند تو تاسو کو دے وہ سره دې موبایل دوه بند کړي، تاسو یو موبایل نشو بندوي۔ دین جو ہے 2 باتوں کا، 2 چیزوں کا، 2 مجموعے کا نام ہے، بس دین ہے۔ دین کیا ہے؟ دین اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، اللہ کے حکموں کو ماننا، اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے سر کو جھکانا، اور اللہ کے احکامات بھی پھر 2 قسم کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم جو ہے وہ کرنے کا ہے، اس میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے ایسے احکامات صادر فرمائے جو کرنے کے ہیں۔ یعنی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ اپنے وقت میں پڑھو، خشوع خضوع سے پڑھو، دھیان سے پڑھو، روزہ رکھو۔ پورے سال کے 12 مہینے میں 1 مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، یہ کرنے کے۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، جو صاحب مال ہے، صاحب نصاب ہے، ان کو یہ حکم ہے کہ بھئی زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو پاک کر دے گا۔ 100 میں 2.5% زکوٰۃ نکالو، یہ کرنے کے احکامات۔ حج کرو، جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس پہ حج فرض ہے، حج کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح کے کرنے کے احکامات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک ہے نہ کرنے کے احکامات۔ بعض چیزوں سے اللہ پاک نے ہم کو منع کیا ہے، کہ اس کو گانے بجانے سے اللہ پاک نے ہم کو اور آپ کو منع کیا ہے، شراب پینے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا ہے، زنا سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا کہ زنا مت کرو،
چوری مت کرو، غیبت مت کرو، بہتان کسی پر مت باندھو، کسی کے پردہ دری مت کرو، وغیرہ وغیرہ. ہاں، یہ نہ کرنے کے احکامات ہیں. اب یہ دونوں احکامات اللہ تعالیٰ کے حکموں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے سے ماننا. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو طریقہ بتلایا ہے، اس طریقے پر چلنے میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے. یہ دین ہے. یعنی میں نے تھوڑا تفصیل بیان کیا، لیکن مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ماننا، یہ دین ہے. یہ مختصر ہے، اس کا لب و باب ہے. اب دین زندگی میں آئے گا، اس کے لیے بھی ایک طریقہ ہے. اپنی عقل سے نہیں آئے گا، اپنی سمجھ سے نہیں آئے گا، اپنی بوجھ سے نہیں آئے گا، اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے دین زندگی میں آئے گا. زندگی میں دین آنے کا بھی واحد ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو میرے محترم بھائی، دوستو، بزرگ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بہت ہی مختصر زندگی کے لیے بھیجا ہے. یہ زندگی بہت مختصر ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے. نہ تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا کوئی عمل دخل اس میں تھا، ہمارا جی اگر چاہ رہا تھا، نہیں چاہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا بھی کر دیا اور اس دنیا میں بھیج بھی دیا. اب ہر ایک کا وقت مقرر ہے، دانا پانی رزق سب کا مقرر ہے. وہ وقت گزار کر اور اپنا دانا پانی مکمل کر کے، یہ سانس جو ہے نا، یہ سانس بھی اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہے. جو سانس اندر کی طرف جاتا ہے، باہر کی طرف جاتا ہے، یہ سب مقرر ہے. یہ سب کچھ ختم ہو جائے، دانا پانی ختم ہو جائے، چلت پھرت ختم ہو جائے، پھر ہم کو اس دنیا سے جانا پڑے گا. چاہے ہمارا جی چاہے چاہے نہ چاہے، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، بچپن ہو، ہر ایک کا وقت مقرر ہے اور پھر اس دنیا سے جانا ہے. پھر مرنے کے بعد ایک لمبی زندگی آنے والی ہے، لامحدود زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اس کی کامیابی کا دار و مدار پھر اللہ پاک نے اس دنیا کی زندگی پہ رکھا ہے، اس دنیا کی زندگی کے ساتھ جوڑا ہے. تو اس لیے زندگی جو ہے آخرت کے اعتبار سے بہت قیمتی ہے، بہت ہی قیمتی ہے. یہاں کہ 1 منٹ کا صحیح استعمال کرنا، صحیح طریقے سے زندگی گزارنا، اللہ کی رضا والی زندگی گزارنا، اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ماننا. تو اس دنیا کی زندگی پہ آخرت کی زندگی بنتی ہے. کروڑوں سال کی، ارباں سال کی زندگی بنتی ہے. اور اس دنیا کی زندگی
کو لہو لعب میں گزارنا، فضول گزارنا، اللہ کی نہ ماننا، اللہ کو نہ ماننا، جو جی میں آئے اس طرح گزارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے خلاف گزارا، تو آخرت کی زندگی پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس یہ ہے، بس دنیا ہے، آخرت کی جو زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگا، اس کا نقصان ادھر پڑتا ہے، وہ زندگی خراب ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک دنیا میں فقط اسی بات کے لیے بھیجتے تھے کہ جاؤ انسانوں پہ محنت کرو، انسان کے دل پہ محنت کرو۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے، وہ درست ہو جائے، تو بدن کے باقی جتنی بھی اعضاء ہیں وہ صحیح ہو جاتے ہیں، درست ہو جاتے ہیں۔ اگر گوشت کے اس ٹکڑے میں بگاڑ آ گیا، کوئی خرابی آ گئی، فساد آ گیا، تو باقی اعضاء میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ الا یا قلب، الا یا قلب، جان لو وہ دل ہے، دل ہے، دل ہے۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک دنیا میں فقط اسی لیے بھیجتے کہ وہ انسانوں پہ محنت کرے اور پھر انسان کے دل پہ محنت کرے، تاکہ اس کے دل سے فاسد یقین نکل جائے، اس کے دل سے غلط یقین نکل جائے کہ مال سے ہوتا ہے، ملک سے ہوتا ہے، عہدے سے ہوتا ہے، بڑی بڑی کوٹھیوں سے ہوتا ہے، بڑی بڑی جائیداد سے ہوتا ہے، لمبا چوڑا جائیداد ہو، ٹرانسپورٹ ہو۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اس بات کی محنت فرماتے کہ بھئی ان چیزوں میں اللہ پاک نے کامیابی نہیں رکھی، نہ ملک میں کامیابی ہے، نہ مال میں کامیابی ہے، کامیابی اللہ پاک نے اپنے اوامر میں رکھی ہے، اپنے حکموں میں رکھی ہے، اپنے حکموں پہ۔ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، مال ہوگا تو کامیاب، خلاف زندگی گزاریں گے، مال ہوگا ناکام، مال کی ہوتی ہوئی ناکام۔ اس طرح اگر دین ہے، اللہ کو راضی کر لیا ہے، اللہ کی رضا والی زندگی کو اختیار کر لیا ہے، اگر عہدہ ہے تو عہدے کے ساتھ کامیاب ہے، اگر اس کے برعکس ہے تو عہدہ ہوگا عہدے کے ساتھ ناکام۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے واقعات گزرے ہیں، ان کی زندگی میں دین نہیں تھا، اللہ پاک نے ان کو نیست و نابود کر دیا، بادشاہت کے ساتھ ناکام، وزارت کے ساتھ ناکام، خزانوں کے ساتھ ناکام۔ تو میرے محترم بھائی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے تو اس بات کی محنت کرتے، جو نبی کی بات کو مان لیتا، اللہ پر ایمان لے آتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیتے۔ جو مقابلے پہ آ جاتا، جو ٹکراؤ پہ آ جاتا، جو جس نے انکار کی شکل اختیار کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کر دیا۔ اور میرے محترم بھائی دوستوں بزرگ، یہ بات صرف انبیاء کرام علیہ السلام یا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات تک یا اس کی زندگی مبارک تک یہ بات محدود نہیں تھی، بلکہ اللہ جل شانہ کی یہ جو
سنت طریقہ جو ہے یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے ہے۔ جو بھی جہاں بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، جدھر بھی ہے، زمین کے کس کونے پہ ہے، کس خطے پہ ہے، کس ملک میں ہے، اللہ کو مانا، اللہ کے نبی کو مانا، اللہ نے اللہ کی کامیابی کا وعدہ اس کے ساتھ۔ دنیاوی نقشوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کامیابی کا وعدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہمارے اور آپ کی دلوں میں آ جائے کہ اللہ اکبر ولا ذکر اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عمل کون سے؟ فرمایا اپنے قرآن مجید میں پر اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت ہمارے اور آپ کے قلوب میں آ جائے، قلوب سے منور ہو جائے کہ یہ ساری کی ساری مخلوق جو ہے اللہ کے حکم کی محتاج ہے، ساری کی ساری مخلوق، اور مخلوق میں چونٹی سے لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تک سب اس کے درمیان آ جائے، سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج ہے۔ حتیٰ کہ درخت سے پتہ جو گرتا ہے وہ بھی اللہ پاک کے حکم اور ارادے سے گرتا ہے، کتنی کلا باغیاں کھاتے ہیں، کدھر گرتا ہے، سب اللہ کے ہے۔ ہر ایک چیز جو ہے اللہ کے حکم میں جڑے ہوئے ہے، اللہ کے حکم میں جکڑے ہوئے ہے۔ یہ نہیں کہ بس آسمان کو پیدا کر لیا بس اللہ کی ڈیوٹی ختم، نہیں، سورج کو پیدا کر لیا پھر سورج کی اللہ کی نہیں۔ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی گاڑی بناتا ہے یا گڑی بناتا ہے، مثال جس ملک نے گڑی بنا لی، اب مارکیٹ میں آ گیا، اس خریدنے والے نے خرید لیا، اب اس کی کوئی نہیں چلتی، اب خریدنے والے پہ دارمدار۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ سورج کو پیدا کیا اللہ پاک کے حکم، اللہ پاک کے حکم سے سورج طلوع ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے سورج غروب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی اپنی بس مرضی ہے۔ اور دیکھو یعنی سورج کے نکلنے کی وہ جو جگہ وہ بھی اللہ پاک نے مقرر کی، مجال ہے کہ ادھر ادھر رب المشرقین و رب المغربین۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ طلوع ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے پھر غروب ہوتے ہیں۔ تو دنوں میں ایک ایسا دن بھی آ جائے گا کہ سورج غروب ہو جائے گا اور پھر اللہ پاک سے اجازت طلب کرے گا کہ یا اللہ مجھے حکم دے دیتا کہ میں پھر طلوع ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیں گے، رات لمبی ہو جائے گی، لوگوں کی نیندیں پوری ہو جائے گی، بھوک لگ جائے گی، جانور بچے رونے دھونے سب گلیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے کہ آج تو رات بہت لمبی ہوگی، آج تو سورج طلوع نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورج کو حکم کریں گے کہ جس طرف سے غروب ہوا ہے اس طرف سے پھر دوبارہ طلوع ہو جاؤ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ پھر یہ ایک ایسا وقت ہوگا، ابھی توبہ کا دروازہ اللہ پاک نے کھلا رکھا ہے ہماری لیے، جس وقت بھی ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں،
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک موقع دیا ہے. یہ مجلس بھی ایسی مبارک مجلس ہے کہ ہم سب اللہ پاک سے توبہ کر لیں. یا اللہ میری توبہ ہے، کہہ لو یا اللہ میری توبہ ہے، یا اللہ میری توبہ ہے، یا اللہ میری توبہ ہے. باقی کا جو احکامات ہیں وہ تو علماء کرام سے آدمی پوچھ لے، لیکن توبہ کرنے سے اللہ پر انسان ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہے. جس کے حقوق وغیرہ وہ علماء کرام سے پتہ. تو اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمارے اور آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. تو دو مواقع ایسے ہیں جس میں توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا. ایک جب آدمی کی سانس نکلتا ہے تو یہ غرغرانے تک اس کا سانس آ جائے تو پھر اللہ پاک توبہ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، پھر اس کی توبہ قبول نہیں. اور ایک جب سورج مغرب سے نکل آ جائے تو پھر اللہ پاک توبہ کا دروازہ بند کر دیتے. باقی اللہ پاک نے ہر وقت توبہ کا دروازہ انسان کے لیے کھلا رکھا ہے. اور اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ صلح کر لے، میرے ساتھ توبہ کر لے، استغفار کر لے. اور اللہ پاک اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کی خوشی کے کوئی انتہا نہیں. تو عرض کرنے کا کہ سارا جو کائنات ہے نا یہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے. کوئی بھی اللہ کے حکم سے یہ جو زمین میں ہم فصل ڈالتے ہیں نا گندم یا یہ نہیں ہے کہ بس یوریا ڈال دیا تو یوریا نے نکال دیا، یہ سائنس والوں نے نکال دیا. نہیں، اللہ پاک ہی اس کا نکال. ہر دانے کے ساتھ اللہ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، ہر دانے کے ساتھ. اور وہ دانہ جو اللہ تو بات کی طرف اور چلی گئی. ساتھی کہیں گے کہ کارگزاری سناؤ، کارگزاری سناؤ. تو یہ امت میرے محترم بھائی دوستوں بزرگ اجتماعی امت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی تھے، آخری نبی ہے، قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے نبی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ دو مہینے تھے. ایک دین کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ محنت کرنا جس سے دین زندگی میں آتا ہے. یہ دو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دو محنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے صدقے اس امت کے ذمہ لگائی. ہر امت ہی اس کے ذمہ دین بھی ہے، یہ نہیں کہ دین سے وہ مبرہ ہے، اس کے ذمہ دین بھی ہے، دین کے مطابق زندگی گزارے گا اور دین کو اپنی زندگی میں لائے گا اور دین اسلام کی عین فطرت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا. اور اس کے ساتھ جو دوسرا کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کی محنت کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا کہ یہ دین جو ہے اور لوگوں کی زندگی میں آ جائے اور لوگ کلمے والے بن جائیں، نماز والے بن جائیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے والے بن جائیں، اللہ کے ساتھ جوڑ پیدا کرنے والے بن جائیں. تو کل پرسوں بھی ایک جگہ پہ کوئی بات کر رہا تھا کہ جب ایک آدمی اللہ پاک کے ساتھ رضی نامہ کر لے، توبہ طائب ہو جائے، اللہ کے ساتھ رجوع کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا لے کہ یار بس تو ہی میرا رب ہے، تو کہتا ہے آسمانوں میں اللہ پاک جو ہے چراغاں کرتے ہیں. فرشتے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ کس لیے؟
ہاں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ بندے نے میرے ساتھ رضی نامہ کر لیا ہے، میرے ساتھ جوڑ پیدا کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بہت تو لوگوں کی ان تعلق اللہ پاک سے بنانا. ایک آدمی اللہ پاک سے غافل ہے، سرکشی اختیار کی ہوئی ہے اس نے، اور اس کے ساتھ آپ نے محنت کی، وہ اللہ پاک کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا، اس سے اللہ پاک کتنے خوش ہوتے ہیں. تو اس محنت کے سلسلے میں اللہ پاک نے ہمیں ایک 7 مہینے کی جماعت میں جانے کا توفیق عطا فرمایا. ادھر ہم نے نام دے دیا تو ہمارا تو یہ خیال تھا کہ مارچ میں جائیں گے، تو بزرگوں کی طرف سے تھا کہ نہیں بھائی فوراً تیاری کرو نکلو. تو جنوری کے مشورے سے پھر ہماری جماعت جو ہے 8 ساتھیوں کی سواد بھی ہوئی اور نقد بھی پیش ہو گئی، اور چلا بھی الحمدللہ ہمارا شروع ہو گیا. کانگو کے لیے ہمارا تشکیل تھا. کانگو ایک ملک ہے افریقہ کا، پاکستان سے تقریباً یہ 3 گنا بڑا ملک ہے، 3 گنا. اور ایک زمانے میں اس کا نام کانگو تھا، پھر درمیان میں کچھ حکومتیں ایسے ہیں کہ اس کا نام تبدیل کر دیا، ظاہر کر دیا. پھر ایک حکومت پھر آئی کہ نہیں بھائی ہم پرانا نام رکھتے ہیں، تو اس لیے اس کا نام پاکستان میں ہم جس کو بھی کہتے تھے کانگو کانگو، تو اس کے نام سے کوئی بہت زیادہ تعلق کسی کے ساتھ نہیں تھا. اور ایک زمانے میں کانگو وائرس بہت مشہور تھا، کانگو وائرس. تو پھر میں نے وہاں پہ جا کے کسی سے پوچھا کہ یار یہ کانگو وائرس کیا کہتے ہیں؟ ایک بیماری تھی کہ ناک سے، کان سے اور منہ سے آدمی کا خون بہنے لگتا اور اس سے پھر وہ آدمی مر جاتا. لیکن وہ کہتا کہ میرا 40 سال ہو گئے پر یہاں پہ میں نے کسی کو آج تک دیکھا نہیں. ایک سازش تھی بیرون ملکوں کی، ایک سازش تھی کہ لوگ اس کی طرف، اس ملک کی طرف رخ نہ کریں. تو کانگو ایک ایسا ملک ہے کہ اللہ پاک نے قدرتی منرل سے، قدرتی یہ جو ذخائر ہیں، اللہ پاک نے اس سے اس کو مالا مال کیا ہے، بہت مالا مال کیا ہے اللہ پاک نے بہت. حالانکہ عوام اس کی غریب ہے بس اس طرح، اور باقی اللہ پاک نے اتنی اس کے ذخائر منرلز جو ہے، یہ کوبالٹ ہو گیا، وہ ایلومینیم ہو گیا، مرکری ہو گیا، یہ جو بجلی کے سامان میں استعمال ہوتا ہے، بیٹریوں کے سامان میں استعمال، اس کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ، اور لوہا اس سے نکلتا ہے، اور یہ معدنیات نکلتے ہیں. بیرون والے ممالک جو وہاں پہ لگے ہوئی ہیں اس کو، پہاڑوں کو کود رہے ہیں اور یہ اپنے ملکوں کو لے جا رہے ہیں. بلکہ یہاں تک کہ ایک جگہ پہ تو سونے کے پہاڑ نکل آئے، سونا پہاڑ، اور پھر لوگوں نے کودنا شروع کیا. حکومت نے ایک دم اس پہ کانٹا دار تار لگایا اور جتنی بھی وہاں کی آبادی تھی سب کو باہر نکالا، اس پہ قبضہ کر. تو اس کا جو ہے یہ تنزانیہ کے ساتھ اور یہ روانڈا کے ساتھ، برونڈی کے ساتھ، زامبیا، زمبابوے، انگولا، ان ملکوں کے ساتھ اس کا بارڈر لگتے ہیں. اور مسلمان بہت ہی کم ہیں، بہت ہی کم ہیں. 5% اگر میں کہوں تو بھی یہ عیسائیت خوب زوروں پہ ہے، گرجے بہت زیادہ ہے، مسجد بہت کم ہے. پورے اتنا بڑا گاؤں ہوگا، بڑی بستی ہوگی، ایک مسجد ہوگا، کہیں پہ تو ایک مسجد بھی نہیں تھی.
پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری مسجد نہیں ہے، اگر ہماری مسجد ہوتی ہم متفق ہوتے مسلمان، اور غیر اسلام جو مسلمان ہے، غیر مسلم جو ہے وہ بھی اسلام کے لیے ترس رہے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ لوگوں کی مسجد بن جائے تو ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار۔ تو الحمدللہ پھر ساتھی فکر مند بھی وہاں پہ اللہ پاک سے مانگا، تو تقریباً 3-4 جگہ پہ ایسے موقع آئے کہ وہاں پہ پھر ہم نے زمین بھی خریدی، بنیاد بھی کھودی، اور وہاں پہ الحمدللہ مسجد بن گئی۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگ یہ رائٹ کے حضرات کی طرف سے بھی یہ تھا کہ بھئی وہاں کی جو مقامی باشندے ہیں، افریقن ہیں، تو کوشش یہ کرو کہ وہ اس کام کے ساتھ متعارف ہو جائیں، وہ اس کام کو لینے والے بن جائیں، اس کام کو کرنے والے بن جائیں، اس کام کو چلانے والے بن جائیں۔ تو الحمدللہ ہم جس مسجد 45 مسجدوں میں ہم نے کام کیا، 45 مساجد میں، تو ہر مسجد میں الحمدللہ 5 اعمال کی آواز ہم لگاتے تھے۔ تو تعلیم ہو گیا، ہر مسجد میں تعلیم، روزانہ کا مشورہ اور مقامی گشت اور روزانہ ملاقاتیں، یہ تو الحمدللہ ہر مسجد میں اللہ پاک نے یہ ترتیب چلا دی۔ اور ہر مسجد سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ سیروزی کی جماعت ہمارے ساتھ نکلی، سیروزی کی، ان کو ہدایت دینا، پھر ان کو ایک مسجد میں بھیجنا، ایک جگہ پہ بھیجنا، پھر ان کے پیچھے نصرت کرنا، واپسی پہ ان کی کارگزاری سننا۔ تو ہر مسجد سے الحمدللہ ہمارے ساتھ سیروزی کی جماعت ہے، ایک مسجد سے تو 2 سیروزی کی جماعت ہے الحمدللہ، یہ سب افریقہ میں۔ تو 210 کے تقریباً افراد جو ہے وہ سیروزی کے لیے ہمارے ساتھ نکلے۔ چلی کے لیے 60-70 آدمی اللہ کے راستے میں ہمارے ساتھ تیار ہے، اور بہت دور ہم نے ان کو بھیجا، ان کا خود بھی یہ تھا، سینکڑوں کے بیچارے گئے، پیدل گئے، ٹرانسپورٹ بھی نہیں، سب کچھ نہیں۔ وہ جہاں گئے تو وہاں بھی انہوں نے جس بستی میں گئے وہاں مسلمان تھے لیکن ان کا مسجد نہیں تھا، انہوں نے وہاں پہ ان کے لیے مسجد بنا لی، آذان ہے، مسجد ہے، اور ان کی وجہ سے اور مسلمان ہو گئے۔ تو تقریباً 200 کے قریب لوگوں نے ہمارے ساتھ اسلام قبول کیا، 200 مسلمان بن گئے، کلمے والے بن گئے۔ اور حقیقت ہے کہ ان کا جو میں آپ کو کیا بتاؤں، دیکھے اور بندے کے بہت فرق ہے، حقیقت ہے۔ ہم ساتھ یہ کہتے تھے، بے اختیار ہمارے دل سے نکلتا تھا کہ یہ جو مسلمان ہے، کوئی ہفتے کا مسلمان ہے، کوئی مہینے کا مسلمان ہے، کوئی سال کا مسلمان ہے، کوئی 6 مہینے کا مسلمان ہے، اور ان کا جو وہ اسلامی جذبہ ہم دیکھتے تھے، اسلامی جذبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور مسلمانوں جو مسلمان تھے ہم سے پہلے، جو مسلمان تھے، پرانے مسلمان تھے، ماشاءاللہ ان کا جو اسلامی جذبہ تھا، وہ جو اس میں جوش ولولہ اور جو ان کا جذبہ تھا اسلام کا، اور یہ خلق کا یہ جو عربی لباس ہوتا ہے وہ پہنا ہوتا تھا، سفید ٹوپی اس کے ساتھ سر پہ ہوتی تھی، تسبیح اس کے ہاتھ میں، رومال بھی ہوتا تھا۔ تو ہمارے دل سے اور ہماری زبان سے بھی اختیار یہ نکل جاتے کہ یار یہ لوگ بس چلتے پھرتے جنتی ہیں، ان کے ساتھ اللہ پاک نے کوئی حساب کتاب نہیں کرا، اس کو بغیر حساب کتاب کے اللہ پاک ان کو، کیونکہ کفر کا ماحول ہے، چاروں طرف کفر ہی کفر ہے، 10 قدم 15 قدم 20 قدم پہ گر جائیں، ادھر بھی گر جائے، ادھر بھی گر جائے، ادھر بھی گر جائے، ادھر بھی گر جائے، اور گرجی بھی ایسے گرجے کہ غیر آباد ہم نے ایک گرجا بھی نہیں دیکھا ہے، سب آباد ہے، اور یہ ڈول اور یہ گانے اور یہ ڈانس، یہ کیا کیا، شراب
چاروں طرف شراب شراب شراب، اور سور تو ایسے پھرتے ہیں جیسے ہمارے یہاں بھیڑ بکریاں پھرتے ہیں. سور کا گوشت کھاتے ہیں، چوہا کھاتے ہیں، چوہے کے گوشت کھاتے ہیں. تو ایسے ماحول میں پھر وہ اپنے اسلام پہ جمی ہوئی ہیں، اسلام پہ وہ ماشاءاللہ مضبوطی سے اسلام کو تامی ہوئی ہیں. دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو اسلام سے ادھر ادھر نہیں کر سکتی. تو ہم کہتے ہیں یار یہ سب جنتی ہیں، بے اختیار کس سے. ایک وہاں پہ جو ہمارے ایشین ہے، انڈیا پاکستان، وہ ماشاءاللہ بہت قربانی کرتے ہیں. تو اب تبلیغ سے فرق کتنا پڑے، یہ بھی آپ کہیں گے کہ بھئی اتنے سالوں سے تبلیغ ہو رہی ہے، تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، کچھ آؤٹ پٹ کچھ ان پٹ انگریزی میں جو بولتے ہیں، کیا حاصل ہو گیا ہے تبلیغ سے، کیا ہو گیا ہے. تو یہ افریقہ کا سفر میرا پہلا سفر نہیں تھا، الحمدللہ سے پہلے بھی میرا سفر ہوئے، سال کا سفر ہوئے. 93-94 میں میرا کینیا کا، اور پھر کینیا سے یوگنڈا، تنزانیہ، روانڈا ایک چھوٹا سا ملک ہے، پہاڑی 5 مہینے 20 دن ہم نے اس روانڈا میں گزارے. تو ایک دفعہ ہم یہ رات کے وقت نکلے تھے، تو ہمیں دور سے لائٹنگ نظر آئی. تو پھر ہمارا ساتھ جو مقامی ریپر تھا، ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ بھی، تو اس نے بولا تھا کہ یہ ظاہر ملک ہے. تو یہ کام کا بارڈر بھی ہم نے اس وقت دیکھا تھا. تو اچھا، تو اس وقت حالات یہ تھے کہ جب ہم کسی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے نا، مقامی جو افریقن ہوتا تھا چہر نماز میں، تو وہ اپنی قرت ایسا پڑھتا تھا کہ کبھی کبھی تو ہم دوبارہ نماز دوہرا لیتے تھے کہ بھئی پتہ نہیں سے کیسی قرت پڑھی ہے، وَلَدْوَالِينَ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس طرح. اور جو سورت پڑھتا تھا تو وہ بھی کبھی آدھی کھا لیتا تھا، کبھی آدھی زیر کو زبر کرتا تھا، زبر کو زیر پیش. ابھی الحمدللہ اس طرح ہم نے جو دیکھا ہے 93 کے بعد، پھر 94 میں پھر ہمارا حج کا جماعت حج پہ چلے گئے. اس وقت حج کی اجازت تھی. ابھی تو ماشاءاللہ وہ ایسے قرآن پڑھتے تھے کہ کبھی کبھی تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے. کتنی خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. آذان بھی اس طرح ماشاءاللہ، مکہ اور مدینے کی آذان یاد آ جاتی جس طرح خوبصورت آذان ہے. تو یہ ہمارے علماء کرام نے اور ہمارے ایشین برادروں نے وہاں پہ مدرسے کھولے، ان کالے لوگوں کو مدرسوں میں داخل کیا اور ان کو حافظ بنایا، قاری بنایا، عالم بنایا، ان کو اذانیں سکھائی. تو ماشاءاللہ کافی محنت انہوں نے کی ہے. مدرسے چلا رہے ہیں، ڈالروں کے حساب سے مہینے کا خرچ ہے، ڈالروں کے حساب سے. اور پھر جب وہ وہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر مسجد میں ان کو امام لگاتے ہیں. ہر امام کے لیے پھر تنخواہ مقرر کرتے ہیں. پھر وہ یہ ایشین برادر جو ہے ہمارے انڈیا کے جو بھائی ہیں وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، بڑا بڑا کاروبار. پھر ان کے لیے وہ جو ہے وہ تنخواہ دیتے ہیں. پھر انہوں نے بعض مساجد میں مکتب کھولے ہیں، وہاں پہ ایک دوسرا امام ان کے ساتھ رکھے ہوئے، پھر وہ بچوں کو قرآن شریف پڑھاتے ہیں. تو ایک سلسلہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. تو اللہ پاک نے تبلیغ کی وجہ سے کافی لوگوں کے ماشاءاللہ. تو ہم ایک دارالعلوم میں گئے، ایک طالب علم تھا میرے ہاتھ آیا، غریب بیٹا. تو زبان کا بھی بڑا مسئلہ تھا. حقیقت ہے یہاں پہ یہ بیلجیم وغیرہ فرینچ وغیرہ نے حکومت کی ہے ان لوگ، جس طرح ہمارے یہاں انگریز تھے نا، برطانیہ،
یہاں انگریزی چلتی ہے. اس طرح کینیا میں انگریزوں نے حکومت کیا اور انگریزی چلتی ہے. تنزانیہ میں انگریزوں نے حکومت کی ہے، وہاں انگریزی چلتی ہے. اس طرح یوگنڈا، یہ روانڈا، برونڈی یا کانگو وغیرہ ہو گیا، یہاں پہ بیلجیم، فرانس نے ان کا جو ہے حکومت تھا. تو یہاں پہ فرینچ بہت چلتا ہے، فرینچ لینگویج جو ہے نا، فرینچ زبان بہت چلتا ہے. اور پھر ان کی لوکل زبان بھی ہے، انگریزی وغیرہ بہت نہیں جانتے. تو ایک طالب علم تھا میرے پاس آیا، تقریباً 17-18 سال کا، 19-20 سال کا تقریباً ہوگا. تو میں نے اس کو پوچھا کہ بھئی کیسے تم؟ کہتا ہے میرا 4 سال ہو گئے کہ میں مسلمان ہوں، 4 سال، اور 4 سال میرے اس مدرسے میں ہو گئے. جس طرح میں مسلمان ہوں پھر اس مدرسے میں داخل ہوں. میں نے اس کو پوچھا آپ کے جو ماں باپ ہیں؟ کہتے ہیں میرے ماں باپ جو ہے وہ سب کافر ہیں، اور میرے جتنے بھی خاندان کے اور افراد ہیں وہ سب کافر ہیں، میں ایک مسلمان ہوں. میں نے بولا کہ پھر تجھے کیا سے؟ کہتا ہے مجھے بس ایسے اسلام کے مسلمان جو تھے ہمارے سامنے سے گزرتے تھے تو ان کا وہ گزرنا، ان کا وہ چلنا پھرنا مجھے بہت اچھا لگا، اور اس کی وجہ سے میرا دل بہت متاثر ہوا کہ یار یہ بھی کچھ دین ہے، کچھ لوگ. پھر میں نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا. پھر وہ مقامی ساتھی میرے مدرسے گئے، آج میرا ادھر 14واں سال مکمل ہو گیا ہے. اور یہ تو وہاں پہ ایسا اچھا دین کے بارے میں کسی پہ کوئی سختی نہیں ہے وہاں پہ. یہ بھی ایک عجیب اللہ پاک نے وہاں پہ ایک نظام بنایا، جو بھی جس دین کو اختیار کرنا چاہے اس پہ کوئی پابندی نہیں. تو اس لیے میرا محترم بھائی دوست بزرگوں، تو پھر ہم اس سے بیان کرتے کہ بھئی ہم دیکھو پاکستان سے آئے ہیں، کانگو آئے ہیں، کتنا دور ملک ہے، زبان کا بھی، کھانے پینے کا بھی، سب کچھ کا مجاز ہے، لیکن ہم ایک یاد دہانی کے لیے آئے ہیں آخر. اور وہ یہ کہ ہم نے دین کا ایک شعبہ جو ہے وہ پکڑ لیا ہے، اور ایک شعبے کو ہم نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، اور اسی کو بس سامنے رکھ کر ہم دین گزار رہے ہیں. حالانکہ ہمارے دین کا ایک دوسرا جز بھی ہے، اور وہ جز ہے وہ محنت ہے، کہ جس محنت سے دین زندگی میں آتا ہے. میں نے بولا دیکھو یہ آپ لوگ یہاں ہم آئے ہیں تو ہمیں یہاں پتہ چلا کہ یہاں سے دور ایک کلیمی جگہ ہے، شہر کا نام ہے کلیمی. یہ تنزانیہ سے، دارالسلام سے اس کا بارڈر اس طرف لگتا ہے. تو حضرات صاحب کرام کے بارے میں تو تابعین، تبع تابعین کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ یہ دارالسلام کے ذریعے سے اس ملک میں داخل ہوئے ہیں، کانگو میں، اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام اس ملک میں پھیلا ہے. تو پھر میں اس کو کہتا کہ بھئی دیکھو اگر وہ عرب نہ آتے، تابعین تبع تابعین نہ آتے، اور یہ دین ہم کو نہ سکھاتے، اور اپنی محنت بس اپنے دین پہ وہ مطمئن ہو جاتے کہ بس مدینہ اور مکہ کا دین ہے بس، تو آج ہمارے پاس دین کا کوئی شکل نہ ہوتا. آج جو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ دین ہے، دین کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، تو یہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمارا اور آپ کو دی. تو اس لیے ہم آپ کو یاد دہانی کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے ذمہ اور آپ کے ذمہ ایک دوسرا محنت بھی ہے، اور وہ محنت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک دین زندگی میں، تو اس کے لیے ماشاء اللہ پھر ہمارے ساتھ وہ تیار ہو جاتے، خروج کرتے. اور بعض تو ایسے ماشاء اللہ اتنے پکے اپنے دین میں پکے کہ جمعرات اور پیر کو باقاعدہ وہ روزہ رکھتے تھے، ایسے بھی تھے ان میں.
تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، دین کی بہت طلب ہے ان میں، دین سے بے خبر ہے، دین کا سمجھ بوجھ، دین کا علم ان کے ساتھ بہت کم ہے. بس جو جی میں آئے بس اس کو دین بتا ہے. نہ ان کی کتاب میں مبروٹ ہے، نہ ان کی کتابوں میں زوال ہے، نہ یہ کہ یہ اب یہ سورج نکل رہا ہے اس وقت. اور جس وقت دل میں آئے اور جس وقت بس موڈ بن گیا، بس مغرب کی اذان ہوگی 2 رکعت کی نیت پال لیں گے. تو دین سے بڑے بے خبر ہیں، اور دین کی طلب ان کے بہت زیادہ ہے. گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے، بیان سنتے تھے، دین سیکھتے تھے. یہ نہیں کہتے کہ ہم تک گئے ہیں بس کریں. ہمارے ساتھ ہی تک جاتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بس. بیچاروں کو وضو کا طریقہ نہیں آتا ہے، نماز کا طریقہ، پھر ان کو وہ سکھاؤ، وضو سکھاؤ، نماز کا طریقہ سکھاؤ. اب ہمارے اور آپ کے قربانی پہ دار و مدار ہے کہ ہم قربانی کریں، حالات کو نہ دیکھیں، جیبوں کو نہ دیکھیں، اللہ کی ذات پر توکل کریں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے دل پہ فیصلہ کرتے ہیں. دل پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے عزم دیا ہے نا، عزم، اس میں بڑا طاقت ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے سب سے بڑا طاقت اللہ پاک نے انسان کے عزم و ارادے میں رکھی. انسان عزم کرے، ارادہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اب میرے بارے میں کافی لوگوں کی یہ سوچ تھا کہ پتہ نہیں یہ 7 مہینے مکمل کر بھی لے گا کہ نہیں، آدھے میں بھاگے گا، آدھے میں آ جائے گا. اور اللہ کی ولی میرے اوپر آپ لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ یہاں اجرا سے. تو الحمدللہ میں نے ایک عزم کیا تھا، ایک میں نے پکا مصمم جس کو بولتے ہیں نا، انشاءاللہ میں نے 7 مہینے لگانی بھی ہے، مکمل بھی کرنے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ بھی لگانے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ چل کر لگانے ہیں، جوڑ کے ساتھ لگانے ہیں، امیر کے ساتھ، مامور کے ساتھ. اور پھر اس کے لیے میرا اللہ پاک سے مانگتا کہ تیارہ میرے لیے آسان بھی کر دے. یہ نہیں کہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کے سامنے ایک دن وہ تھا کہ ہمارے جانے کا دن تھا، رخصتی کا دن تھا. اور پھر یہ اللہ پاک نے ہمارے ساتھ اتنا سہولت، اتنا آسانی کا معاملہ کیا ہے کہ حقیقت ہے میں آپ کو کیا بتاؤں. ہمارا ویزا جو ہے، ویزا چلے کے دوران آ گیا تھا. 20 دن ہم نے تشکیل کیا ہے، 20 دن کے بعد ہمارا ویزا آ گیا. ہمارے پیچھے فون آیا کہ بھئی آپ کا ویزا ہے، ویزا فیس کراچی میں جمع کرو. پھر ہم نے کوارٹ ویزا جماعت کو فون کیا، پھر انہوں نے کراچی پیسے بھیج دیے. اور پھر جب ہم وہاں گئے تو یہ ہفتے کا ویزا تھا. پھر وہاں پہ گئے تو ایئرپورٹ پہ ہفتے کا ویزا اور لگ گیا. پھر کچھ دنوں کے بعد ہمیں 3 مہینے کا ویزا لگا. پھر وہ جب ختم ہوا تو اللہ پاک نے کیا 3 مہینے کا پھر ویزا لگا. تو 5 جولائی کو ہماری واپسی تھی، 5 جولائی کو. لیکن درمیان میں کچھ ایسے حالات آئے کہ بس دن میں تارے نظر آ گئے. ہمارے واپسی دبئی پہ تھا، دبئی وزٹ بند تھا. کینیا ایئر ویز کا ٹکٹ تھا، وہ بند تھا. پھر ہم نے سر میں دوسرا ٹکٹ بنایا. پھر اس میں کچھ دن لگ گئے. تو یقین کی بات بھی ہوتی ہے، خیر انسان پہ حالات آ جائے بڑے بڑے گھبرا جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے فن خان تھے اور یہ نہیں، تھوڑے حالات آ جاتے ہیں. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ بندہ کدھر جاتا ہے، اس کا رخ کدھر جاتا ہے. تو الحمدللہ ہمارا پھر بھی رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا تھا. یا اللہ یہ تیری طرف ہے، یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، تیری طرف ہے. بس اس میں تو ہمیں ثابت قدم رکھ.
یا اللہ ہماری منہ سے زبان سے ہمارے اس طرح کوئی بات نہ نکلے جو آپ کو ناگوار گزرے. اور پھر ہمارا یہ بھی انشاءاللہ پکا ٹکا ایمان کا یقین تھا کہ جب تک ہمارا یہاں پہ رزق ہے وہ ہم کھائیں گے, اس کو مکمل کریں گے, پانی ہے جو بھی ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہت کام دیا. 5 مہینے ہم نے باہر گزارے, 5 مہینے. یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. 7 مہینے کی جماعت, یہ تو میں اکثر کارگزاریاں سنتا رہتا ہوں, آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہو. مہینہ 2 مہینے, زیادہ سے زیادہ 3 مہینے, 5 مہینے آج تک کسی نے نہیں گزارا. الحمدللہ ہماری جماعت نے آپ کی دعاؤں سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 5 مہینے گزارے. اور دوسرا بھی ہمارا ایک ریکارڈ ہے کہ جنوری میں ہم سردی میں گئے تھے. سردی میں سائیوال ہماری تشکیل تھی, بالکل دھند, سامنے آدمی نہیں نظر آ, دھند, سخت سردی. اور 6 اگست کو واپسی تھی, پھر بھی ہم نے سردی وہاں پہ چھوڑ دیا. 7 مہینے ہم نے مسلسل سردی میں گزارا. ہمیں بڑا تیرا ہے, تیرا. صبح گرم پانی سے وضو کرتے تھے, کمبل اوڑھتے تھے, سویٹر ہو, بنین, یہ گرم. یہ 7 مہینے ہم نے مکمل. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جماعت سے کافی کام لیا. دور دور تک 350 کلومیٹر تک ہم گشت پہ جاتے, 350 کلومیٹر تک. اور جماعتوں کا جو چلے کی جماعت تھی اس کے پیچھے ہم نے نصرت کیا. 16 گھنٹے, یعنی ایک طرف سے کچا راستہ 16 گھنٹے, اور واپسی کی طرف میں 13 گھنٹے. ان کی نصرت کے لیے ہم گئے, چلے کی جماعت کے لیے. اللہ اکبر. وہاں جب ہم گئے, انہوں نے جب ہمیں دیکھا کہ ہمارے پیچھے پاکستان کی جماعت نصرت کے لیے ہے, اتنے خوش ہوئے کہ خوشی کی وجہ ان کی میں آپ کو کیا. تو اس لیے میرے محترم بھائی دوستو, مولوی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. اللہ کی ذات پر توکل کریں, بھروسہ کریں, اور اللہ اپنے نام پیش کریں. ماشاءاللہ 7 مہینے کے لیے, سال کے لیے, بیرون کے لیے. بھئی یو در حال دادا سوال دیتا کہو لک فوراً واپس ہوئی سے یو دویتا کا زیہو بیاور ہویا. اللہ جزائے خیر دیر کا علام دنیا خاصتا کا, علام آخرت خاصتا کا. نیت درجے ہو ڈھول وہ کوئی سالور میاشتے کو لگو. وہ سالور میاشتے مولانا عمر پالن پوری فرمیل کم از کم ہر مسلمان تھا یوں سفر خود بار دنیا پکارتا. ہر مسلمان کے لیے کم از کم ایک سفر. یہ کس کی نیت ہے؟ چاہے 4 مہینے بھی نہیں, لیکن نیت کرو اور پھر اللہ سے مانگو. کبھی جن ساتھیوں کے نقد اوقات ہے 6 چلے, وہ پہلا کھڑا ہو جائے. ہمارا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے, اللہ کرے کہ کوئی مسلمان ایسا نہ رہے جس کی 4 مہینے نہیں لگے. 4 مہینے جنت کا ٹکٹ نہیں, لیکن آدمی ایک روح پر آ جاتا ہے. نقد جو 3 چلے کے لیے تیار ہے وہ کھڑے ہو جائے. ماشاءاللہ یہ سامنے نوجوان کھڑے, اللہ ان کے جوانیوں میں برکت نصیب فرمائے, اللہ قبول فرمائے, اللہ آسانیہ فرمائے. باقی ساتھی تھوڑے وقت کے لیے نہ اٹھے. ماشاءاللہ یہ 1-2 تقاضے تو سونے جو نقد تیار ہے چھل لیتے ہیں. ادھر بھی کافی ساتھی کھڑے ہیں. ماشاءاللہ